السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ جنت کی شان۔ قرآن و حدیث میں جنت کی کئی نعمتوں کا ذکر ہے اور ان پر ایمان لائے بغیر ایمان ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ آخری منزل ہے اور ابدی ٹھکانہ ہے۔ تو قرآن و حدیث میں جنت کی نعمتوں کا بار بار ذکر ہے۔ کیوں بار بار ذکر ہے؟ تاکہ اس کا شوق پیدا ہو اور وہ اعمال سر انجام دے کر جنت کے مستحق بن سکیں اہل ایمان۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں جنت کی شان کا پچھلے لیکچر میں بھی ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ اس کی کیا خوبی ہوگی، اس کی کیا شان ہوگی۔ دنیا میں جب کسی بارونق شہر کے نظاروں کا یا باغوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ہم اپنے ذہن میں اس کا کیا تصور بناتے ہیں؟ ہمارے ارد گرد اس طرح کے جو نظارے ہوتے ہیں یا جو باغ ہوتے ہیں، ہم اسی نظر سے ان کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے اور ایسے ہوں گے، یعنی ہم اصل کے مقابلے میں ناقص کا تصور کرتے ہیں۔ جب بھی ہم اپنے ذہن میں کسی سوسائٹی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہاں یہ اور یہ نعمتیں ہوں گی، تو ہم کس طرح سوچتے ہیں؟ ہمارے ارد گرد اس طرح کی جو نعمتیں ہوتی ہیں ہم انہی کو اپنے ذہن میں لاتے ہیں۔ اسی طرح جنت کی نعمتوں کو آج ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جو نعمتیں ہمارے پاس دنیا میں موجود ہیں، ہم جنت کی نعمتوں کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں، جبکہ وہاں تو معاملہ ہی برعکس ہوگا، ہماری سوچ سے برعکس ہوں گی وہ نعمتیں۔ جنت کی نعمتیں دیکھ کر اور پا کر اہل جنت کا دل چاہے گا کہ وہ خوشی سے مر جائیں، اور اہل جہنم غم سے مرنا چاہیں گے۔ جب وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے اور جب ان کی تکلیف کسی صورت ختم نہ ہوگی تو وہ تمنا کریں گے کہ وہ اس غم سے مر ہی جائیں، لیکن موت نہیں ہوگی۔ موت بس یہی دنیا کی زندگی میں ہے۔ ان ابی سعید یرفعہ قال اذا کان یوم القیامۃ اتی بالموت کالکبش الاملح فیوقف بین الجنۃ والنار فیذبح وهم ينظرون فلو ان احدا مات فرحا لمات اہل الجنۃ ولو ان احدا مات حزنا لمات اہل النار۔ رواہ الترمذی۔ جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیں گے اور جہنمیوں کو جہنم میں، تو موت کو پکڑ کر لایا جائے گا اور جنتیوں اور جہنمیوں کو دکھایا جائے گا۔ ہمارے لیے اس کیفیت کو سمجھنا مشکل ہے کہ مینڈے کی شکل میں موت کو کس طرح سے لایا جائے گا، جبکہ موت کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ تو جب اہل جنت اور اہل جہنم سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم اسے پہچانتے ہو، تو وہ سب اسے پہچان لیں گے کہ یہ وہی موت ہے جو ہم پر مسلط کی گئی تھی دنیا میں۔ بس پھر اس موت کو ذبح کر دیا جائے گا اس پکار کے ساتھ کہ اب کوئی موت نہیں ہے، اے اہل جنت جنت میں ہمیشہ رہو، اور اے اہل جہنم جہنم میں ہمیشہ رہو۔ اس پکار کے ساتھ ہی کہ کوئی موت نہیں ہے، آپ ذرا تصور کریں کہ اہل جنت کی خوشی میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اور جو اہل جہنم ہوں گے ان کے غم میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ جب بھی ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو ہمارا کیا دل چاہتا ہے؟ ہمارا دل چاہتا ہے نا کہ یہ نعمت ہمارے پاس ہمیشہ رہے، یہ نعمت کبھی پرانی نہ ہو، اس میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ تو اہل جنت
جب یہ خبر سنیں گے کہ اب کوئی موت نہیں ہے، یہ نعمتیں جو ہمیں ملی ہیں ہمیشہ کے لیے ملی ہیں اور ان میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی، نہ یہ پرانی ہوں گی، نہ ہم سے واپس لی جائیں گی، تو ان کی خوشی دگنا ہو جائے گی۔ اور اس کے مقابلے میں اہل جہنم، آپ ذرا سوچیں کہ جب وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے اور ان کو بتایا جائے گا کہ اب یہاں سے کوئی واپسی نہیں ہے، کوئی نکلنا نہیں ہے، کوئی موت نہیں ہے، تو ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ کس کس طرح کی حسرتوں میں مبتلا ہوں گے۔ دنیا میں اگر کوئی تکلیف یا پریشانی ہوتی ہے یا کبھی کوئی بیماری یا تنگی آ جاتی ہے تو دل میں ایک امید ہوتی ہے کہ یہ برا وقت ہمیشہ نہیں رہے گا، ایک نہ ایک دن حالات ضرور تبدیل ہو جائیں گے، ایک نہ ایک دن یہ مشکل ضرور ٹل جائے گی، یا یہ مشکل ضرور آسانی میں بدل جائے گی، یا یہ جو تکلیف ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ایک دن شفا میں بدل دیں گے۔ لیکن جو جہنم میں داخل کر دیا گیا اس کے لیے یہ معاملہ نہ ہوگا۔ تو موت کو ذبح کرنے کے بعد یہ پکار بھی ساتھ میں ہوگی، اور اہل جہنم بہت طرح کی حسرتوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وہ سوچیں گے کہ کیا ہمیں ہمیشہ اسی جہنم میں رہنا ہے؟ وہ شدید حسرت کریں گے کہ دنیا میں تو تھوڑی سی زندگی ملی تھی، انہوں نے اپنے رب کو راضی کیوں نہ کیا۔ تو وہ اس بات کا اتنا زیادہ غم کریں گے کہ غم سے مرنا چاہیں گے یا مرنے کے قریب ہوں گے لیکن مر نہ سکیں گے، کیونکہ موت کا تو وجود ہی نہیں ہوگا، موت کو ختم کر دیا جائے گا۔ جنت کی اگلی خوبی یہ ہے کہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آئے گی، بہت دور سے محسوس ہو جائے گی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 40 سال کی مسافت سے اس کی خوشبو محسوس ہو جائے گی، اور جو اللہ کے جتنے زیادہ قریب ہوگا وہ اتنی ہی دور کی مسافت سے جنت کی خوشبو کو پالے گا۔ اور حدیث کا حصہ کچھ یوں ہے، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ 40 عَامًا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت کے برابر کی دوری سے محسوس کی جائے گی، کہ 40 سال اگر کوئی سفر کرتا رہے تو جتنا فاصلہ بنے گا اتنی دور کی مسافت سے خوشبو محسوس ہو جائے گی۔ تو یہاں سے کیا اہم بات پتہ چل رہی کہ جنتیوں کے حواس یعنی جو 6 سینسز ہیں وہ بہت تیز ہوں گی، کہ اتنی دور کی مسافت سے جنت کی خوشبو کا محسوس ہو جانا اسی وجہ سے ہوگا۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لیس فی الجنت شیء مما فی الدنیا الا الاسماء۔ یہ جامع الصغیر کی روایت ہے۔ جنت دار الخلد ہے، یعنی ہمیشہ کا گھر ہے، اس کی راحتیں اور اس کی نعمتیں دائمی ہیں، اس کی نعمتیں ایسی ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی نہ ان کا تصور کیا ہے۔ اسی لیے حدیث میں کیا کہا گیا، لیس فی الجنت شیء مما فی الدنیا۔ تو جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی نہ ان کا تصور کیا ہے۔ اس حدیث میں فرمایا گیا کہ جنت کی کوئی چیز بھی دنیا کی چیزوں سے نہیں ملتی سوائے ناموں کے۔ تو جنت کی نعمتوں کی پیمائش اس لیے نہیں کر سکتے ہم کہ دنیا کی ان نعمتوں کا جو ہمارے پاس ہیں جنت میں وجود ہی نہیں ہوگا، کیونکہ جنت کی ہر نعمت دنیا کی نعمت سے بہتر ہوگی، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی، خصلت کے اعتبار سے بھی، اور یہ صرف چیزوں تک محدود نہیں ہوگا، جنت میں داخل کیے جانے والے انسان بھی نہایت حسین و جمیل اور بہت سے اوصاف اور خوبیاں لیے ہوئے ہوں گے۔ جنت کی نعمتوں کے مشاہدے پر صحیح مسلم کی ایک حدیث بھی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور اس مشاہدے کے بعد دنیا کی
ہر تکلیف ہی بھول جائے گی. جو جس تکلیف میں بھی مبتلا ہے تو یہ حدیث کیا ہے، اس تکلیف کو دور کرنے والی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اہل دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں کے مالک جہنم کے ایک مستحق کو لایا جائے گا اور اسے آگ میں ڈالا جائے گا کچھ لمحے کے لیے. پھر کہا جائے گا، آدم کے بیٹے، کیا تو نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہے؟ کیا تمہیں کبھی کوئی نعمت چھو کر گزری ہے؟ تو وہ کہے گا، اے پروردگار، اللہ کی قسم کبھی نہیں. اور دنیا میں سب سے زیادہ اذیتیں سہنے والے، اب آپ ذرا اپنی تکلیف کو بھی اپنے ذہن میں لے آئیں. دنیا میں سب سے زیادہ اذیتیں سہنے والے جنت کے مستحق کو لایا جائے گا اور اسے جنت کی کسی نہر میں ایک غوطہ لگوایا جائے گا. پھر اس سے پوچھا جائے گا، آدم کے بیٹے، کیا تم نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہے؟ کیا کوئی تنگی کبھی تمہیں چھو کر گزری ہے؟ تو وہ کہے گا، نہیں، اللہ کی قسم اے پروردگار، مجھے کبھی کوئی اذیت نہیں اٹھانی پڑی اور میں نے کبھی کوئی سختی نہیں دیکھی. یہ صحیح مسلم کی 7088 حدیث ہے. یہ آخر میں جس شخص کا ذکر ہوا، یہ دنیا میں سب سے زیادہ اذیتیں اٹھانے والا تھا، سب سے زیادہ اذیتیں سہنے والا تھا. ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو یہ نہیں کہتے کہ ہمارے اوپر سب سے بڑھ کے تکلیف آ گئی ہے یا سب سے بڑھ کے پریشانی آ گئی ہے. کئی بار ہم اور لوگوں کو دیکھیں تو ہمیں ان کی مشکل، پریشانی یا تکلیف زیادہ بڑی لگتی ہے. تو یہاں پہ وہ انسان ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف میں مبتلا کیا گیا، اس کو بھی جب جنت میں ایک غوطہ لگوایا جائے گا کسی نہر میں یا جنت کا ایک نظارہ کروایا جائے گا تو وہ دنیا میں دیکھی گئی تمام تکالیف کو بھول جائے گا. اس لیے جو دنیا کی تکالیف ہیں یہ عارضی ہیں، یہ ایک دن بھول جائیں گی. جیسے ہی ہم اس دنیا کی زندگی سے نکلیں گے اور اللہ کے حکم سے جنت میں داخل کیے جائیں گے تو یہ تمام تکالیف بھول جائیں گی، ایک خواب کی مانند لگیں گی، بلکہ شاید اتنی سی بھی دقت یا پریشانی نہ ہو کہ وہ ذہنوں سے بھی محو کر دی جائیں، یہ ساری تکالیف بھلا دی جائیں. یہاں پہ یہ الفاظ ہیں کہ اسے جنت کی نہر میں غوطہ دیا جائے گا، اور ایک دوسری جگہ الفاظ ہیں کہ جنت کے سامنے کھڑا کر کے اس سے سوال کیا جائے گا. تو یہ دونوں طرح سے ممکن ہے. اگلی حدیث ہے، جنت کی نعمتیں اور درجات دیکھنے کے بعد اہل جنت کی حسرت. ان معاذ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس یتحسر اہل الجنت علی شیء الا علی ساعۃ مرت بهم لم یذکروا اللہ عز وجل فیہا، رواہ الطبرانی. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کو کسی چیز پر اتنی حسرت نہیں ہوگی جتنی اس لمحے پر جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر گزر گیا. یہاں پہ ساعتن کی بات ہو رہی ہے، یعنی ایک لمحہ بھی جو اللہ کے ذکر سے غفلت میں گزر گیا اس پہ حسرت ہوگی. تو ہم تو کئی گھنٹے دن کے ضائع کر دیتے ہیں، یا سوتے ہوئے یا غفلت میں، کہ شاید ہم نے ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے. تو یہ دنیا دارالقرار نہیں ہے بلکہ دارالامتحان ہے، آزمائش ہے. ہم اس دنیا میں کسی مقصد کے تحت بھیجے گئے ہیں، اور کسی کو کچھ خبر نہیں کہ کب مہلت عمل ختم ہو جائے، کب یہ زندگی ختم ہو جائے. اور پھر کیا ہے، جس کی زندگی ختم ہو جائے، مہلت عمل ختم ہو جائے، تو پھر حسرتیں ہی باقی رہ جائیں. تو روز قیامت کوئی شخص خون کے آنسو بہا کر بھی اس وقت کو واپس نہیں لا سکتا
جو آج ہمارے پاس ہے۔ لہٰذا اس وقت کو اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کے حصول میں گزاریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں اور اپنے لمحات کی حفاظت کریں، جو کہ کئی بار محض لوگوں کی باتوں اور تذکروں میں گزر رہا ہوتا ہے، کہ ہمیں کئی بار پورا دن اللہ کی یاد ہی نہیں آتی دل میں، اور ہم اپنی زبان سے صرف لوگوں کے تذکرے کر رہے ہوتے ہیں، ان کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان سے ملنے والی جو اذیتیں ہیں وہی نہیں ختم ہوتی۔ ہم نمازیں بھی ادا کرتے ہیں لیکن ہمارے دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں۔ تو جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہو، اس زبان پر بھی پھر اللہ کا ذکر نہیں آتا۔ تو اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے آباد کریں تاکہ دن کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں گزرے، اللہ کی یاد میں گزرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کیا طرز عمل تھا کہ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کیا کرتے تھے؟ اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو اپنے وقت کو پروڈکٹیو بنائیں، باعث خیر بنیں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔